مزنہ، میں تمہیں بچپن کے نکاح سے آزاد کرتا ہوں، تم پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم کسی بھی اچھے انسان سے شادی کر سکتی ہو۔ اظہر تلخی سے بولا تھا۔ اظہر، میں 9 برس کی تھی جب سے تمہارے نکاح میں ہوں، دل کے تمام تر جذبے اذکر تمہارے نام سے وابستہ ہیں، مجھے نہیں معلوم محبت کیا ہوتی ہے۔ تم بن ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، تم مجھ سے جدا ہوئے تو یہ دل دھڑکنا بھول جائے گا، سانس سینے میں ہی محدود ہو جائے گی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی تمہیں خود کو چھوڑنے دوں گی۔ مزنہ نے اس کے سینے سے لگے استحقاق بھرے انداز میں بول رہی تھی، آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا۔ مزنہ، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میری زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ اظہر بے بسی سے بول رہا تھا، اللہ رحم کرے، کیا تمہیں کوئی لا علاج مرض لاحق ہے؟ مزنہ حواس و بے ساختہ بولی تھی، اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہیں کیسے سمجھاؤں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ مزنہ دو بدو بولی تھی، بس تم ضد کر رہی ہو تو چلو میرے ساتھ سوات، میں ملتان میں نہیں رہ سکتا، اور تم کسی سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں رکھو گی۔ پھپھو، سب کو کیا کہنا ہے یہ تم جانو، تمہارا کام۔ اظہر سنجیدگی سے بولا، اسے وطا حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اظہر، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، میرے ماموں زاد ہو، ماموں مامی دنیا میں نہ رہے تو کیا ہوا، سبھی کا وقت رخصت آنا ہے، سبھی نے جانا ہے، مر کر یہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، تم مجھے جیتے جی رشتے ناطے توڑنے کا کہہ رہے ہو۔ مزنہ افسوس اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مزنہ، میں یہاں تمہیں طلاق دینے آیا تھا، لیکن تم تو میرے لیے وبال جان بن گئی ہو، میرے ساتھ رہنا ہے تو صرف مجھ سے رابطہ رکھنا ہوگا، باقی تمام رشتے ناطوں سے رابطہ منعقد کرنا ہوگا، تمہاری مرضی ہے، ورنہ لو طلاق، اور جانے دو مجھے واپس میری دنیا میں۔ اظہر بیزاریت سے بولا تھا۔ مزنہ کی روح تک کانپ گئی تھی، یکٹک حیرت سے اسے اپنی مزاجی خدا کو دیکھتی رہی۔ مزنہ، چلی جاؤ جہاں تمہارا شوہر لے جا رہا ہے، اور توڑ دو ہم سے ناطے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم خوش رہو بس، یہاں کنواری کو کوئی نہیں ملتا تو طلاق شدہ کو کیا ملے گا؟ بڑی بھابھی سمیہ عباس نوست سے بول رہی تھی، بہن بھائی سب نے فیصلہ کیا، شوہر کو اپنا لو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دو، اور مزنہ نے روتے ہوئے اپنوں کو چھوڑ دیا تھا شوہر کی محبت کی خاطر۔ مزنہ پہلی مرتبہ سوات آئی تھی، اونچے اونچے پہاڑ، گھنے درخت، آبشاری قدرتی حسن سے آنکھیں بکھیرا تھی۔ مزنہ من ہی من میں رب کی حمد و ثنا میں مشغول تھی۔ گھر آ گیا تھا، سنسان سناٹے میں الگ تھلگ سا بنا گھر تھا، مزنہ کو اجنبیت میں ڈال رہا تھا۔ گھر میں کوئی بھی چیز ترتیب سے نہ رکھی ہوئی تھی، ہر چیز کو اوپڑ پن کا شکار تھی۔ گھر کے 2 کمرے مکمل لاکڈ تھے۔ مزنہ نے جائزہ لیا تھا، صرف طریقے سلیقے سے چیزوں کو رکھنا تھا۔ گھر اچھا کشادہ ہوادار تھا، وہ سوچوں میں غلطان تھی۔ سر کام ہو چکا ہے، نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے۔ کوئی کم عمر سا لڑکا اظہر سے ملنے آیا تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مزنہ چائے کی ٹرے لے کر روم میں انٹر ہوئی تو خاموشی چھا گئی تھی۔ مزنہ نے پچھلے 8 ماہ سے یہ سب نوٹ کر رہی تھی، ایک تو اپنوں سے کوئی رشتہ نہ رکھنے دیا تھا اظہر نے، یہاں بھی کوئی ملنے والا نہ تھا، وہ ان کی تنہائی اور آنے والا ننھا مہمان تھا۔ آج اس نے اگنور کیا تھا، کمرے کے باہر کھڑی باتیں سننے لگی تھی۔ سر 3 لاکھ روپے عبید الرحمن کو گھر بھیجے ہیں، اس کی غریب فیملی کو رقم دینی ہے، اور بتانا ہے کہ ان کا بیٹا خودکش بمبار نوکری کرتا تھا، ان کے بیٹے کی کمائی انہیں دینی ہے، 8 بہنیں ہیں، شاید سبھی کی شادی ہو جائے گی ہماری دی ہوئی رقم سے۔ وہ لڑکا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مزنہ کی آنکھیں نیچے اندھیرا سا چھا رہا تھا، 7 آسمان یکے بعد دیگرے اس کے سر پہ ٹوٹے تھے۔ خود کو بمشکل سنبھالتی روم میں آئی تھی، انٹرنیٹ پر خبریں دیکھ کر اسے حیرت کی شوق لگ رہی تھی کہ پورے ملک میں اتنی جانیں جا رہی ہیں، اور وہ جان لینے والوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزنہ کو بے حد افسوس تھا، وہ اظہر کی اصلیت سے ناعلم تھی۔ آج مزنہ نے وعدہ اخلاقی کرتے ہوئے اپنا موبائل نکال لیا تھا، اے وطن فنا ہے تیری خاطر، دکھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے نیٹ ورک کے خلاف وہ دماغ میں منصوبہ تیار کرنے لگی تھی، فنا ہونا تھا اور سب کچھ فنا کرنا تھا۔ اظہر، تم اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لو نا، کل سنڈے ہے،
سبھی کی چھٹی ہوگی، میں اچھا سا کھانا تیار کر لوں گی، سب کو کہنا اپنی فیملی کو بھی ساتھ لائیں۔ مزنہ اوپری دل سے مسکرا کر بول رہی تھی۔ اظہر نے مزنہ کو باہوں میں اٹھا لیا تھا اور مزنہ کا جی چاہ رہا تھا کہ ہنسارے توڑ دے۔ صحیح ہے، میں بلا لوں گا سب دوستوں کو، فیملی تو کسی کی نہیں ہے، نہ کوئی شادی شدہ ہے ہماری فیلڈ میں، کوئی شادی افورڈ نہیں کر سکتا، اظہر کہہ رہا تھا اور مزنہ کا دل دکھ سے بھر رہا تھا۔ اظہر کی غربت اذیت دے رہی تھی، کھوٹی محبت کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تھا۔ مزنہ اظہر کے وجود سے بیزاری تھی، محبت کی جگہ نفرت براجمان تھی۔ سائمہ باجی، میں مزنہ بہت اہم بات کرنے جا رہی ہوں۔ اظہر خود کش دھماکہ کرتا ہے، خود کش دھماکے کا آنر ہے اظہر۔ میں آج اس کے تمام دوستوں کو گھر بلایا ہے، اظہر کو نہیں پتا کہ مجھے سچ پتا چل چکا ہے۔ اظہر کے گھر میں اتنا بارود مواد ہے کہ حد سے زیادہ ہے، یہ مواد جگہ جگہ سپلائی ہو کر لاکھوں کی جانیں لے لے گا۔ میرے گھر کے پاس 2 گھر ہیں جو خالی ہیں اور دور تک آبادی نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ لاکھوں جانیں جانے سے اچھا ہے میں ان کمینوں کی جان لے لوں، ساتھ ساتھ سارا مواد بھی، بارودی جیکٹ، بم، ہر چیز کو ناکارہ بنانا ممکن ہے، صرف ایک دھماکہ کرنا ہے اور تمام چیزیں از خود غرق ہو جائیں گی۔ اس دھماکے میں اور میرے ساتھ جڑی ننھی جان بھی بلاسٹ ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، بس اتنا جانتی ہوں کہ ایک جان دینا بہتر ہے لاکھوں سے جانیں لینے سے۔ میں اپنی جان قربان کر رہی ہوں اپنے عزیز ہم وطن کی خاطر، اللہ حافظ۔ مزنہ نے روتے ہوئے میسج کیا تھا اور موبائل آف کر دیا تھا۔ مزنہ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے بارودی کمرے میں جا کر ایک بم کو بمبار جیکٹ کو پہنا تھا۔ اس سمے تمام دھماکے کرنے والا پورا نیٹ ورک نیست نابود ہو چکا تھا۔